ایک شخص نے ہوٹل میں اکیلا فرض باجماعت پڑھتا ہے، ہوٹل کے اسپیکر سے نماز ہو جاتی ہے، بالکل نہیں ہوتی ہے۔ میرا بھائی یہ آواز تو اگر آپ اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لیں تو وہاں بھی آ جائے گی، پھر وہاں نماز پڑھ لیا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب تو ماشاءاللہ اگر ٹیلی فون کھول لو گے تو اس کے ذریعے بھی آواز پہنچ جائے گی، پھر ٹیلی فون آگے رکھ لیا، اس کو امام بنا دیا، اس کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ نماز کے لیے آواز نہیں، نماز کے لیے صفوں کا نظر آنا ضروری ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اگلے کو دیکھ رہے ہیں، اگلا اگلے کو دیکھ رہا ہے۔ جب صفوں کا تناظر ایک دوسرے سے ہوگا تب نماز ہوگی۔ میں نے 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد حلق کر لیا، خوشبو والا صابن استعمال کیا۔ میرا بھائی اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دم دے دو، کیونکہ خوشبو والا صابن تو سارے سر پہ آپ نے لگایا ہوگا نا آخر۔ لیکن اگر غریب ہو تو پھر صدقہ کر دو، چونکہ فوراً اتار تو دیا گیا نا صابن بہرحال۔ لیکن آئندہ خیال رکھیں، عمرے کا احرام ہو یا حج کا، سر پہ خوشبو والا شیمپو یا صابن کبھی نہ لگائیں۔ میرے والد نے حج میں عرفات جاتے ہوئے احرام کی حالت میں راستے میں درخت سے ایک ٹہنی کاٹی، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ کہتے تھے کہ حجر اسود جو ہے وہ اندر میں اپنی حالت، میرا بھائی حجر اسود جب جنت سے آیا تو سفید تھا، روشن تھا۔ حضور فرماتے ہیں سودت خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹے کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، اب وہ اندر سے بھی سیاہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حجر اسود تو اب پورا بھی نہیں ہے، وہ تو ٹوٹ گیا، ابھی تو صرف 10-11 ٹکڑے اس کے لگے ہوئے ہیں۔ حجر اسود فرشتہ تھا، حجر اسود پتھر تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتہ ہوتا تو اللہ فرشتے کو عذاب دیتے، پتھر بنا دیتے۔ بعض لوگ ہیں مسئلے گھڑتے رہتے ہیں۔ کہتے تھے کہ اگر مشرک کا ذبیحہ ہو وہ حرام ہے، چونکہ وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے نا، کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لیا جائے تو حلال ہوتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور وہ ہرگز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور خاص طور پہ جو گوشت وغیرہ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، اللہ عالم، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ صحیح معنی میں وہ ذبح کرتے ہیں، اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں نا جی، مثلاً ایک ملک 1 لاکھ مرغی روز کی بھیجتا ہو تو 1 لاکھ مرغی کو ذبح کرنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ اور اس نے وہاں کو بندے رکھے ہوئے ہیں مسلمان جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ایک ٹیپ لگا دیتے ہیں ان کو سنانے کے لیے کہ جی دیکھو ٹیپ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور جانور مشین ذبح کر رہی ہے، وہ تو حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ کون سی کتابیں پڑھیں؟ میرا بھائی دینی کتابیں پڑھیں اور علماء حق کی کتابیں پڑھیں، تاکہ دنیا کے اندر کتابیں جو ہے نا، یاد رکھو کتابیں تو شیعہ نے بھی لکھی ہیں، خارجیوں نے بھی لکھی ہیں، معتزلہ نے بھی لکھی ہیں، کتابیں تو اہل بدعت نے بھی لکھی ہیں، بڑی دنیا کے اندر عجیب عجیب کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پہلے پتہ کرو کہ یہ کتاب کس عالم دین نے لکھی ہے۔ اگر تسلی ہو جائے کہ عالم حق ہے، علماء حق ہے، اہل سنت والجماعت سے ہے، تو پھر اس کی کتابیں پڑھو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہتے تھے حضور پاک نے اپنی آخری نمازیں جو ہیں وہ حنفی طریقے سے پڑھی، حنفی تو بعد میں پیدا ہوئے، حنفی ان کے طریقے سے پڑھتے ہیں، حضور نے حنفی طریقے سے نہیں پڑھے۔
یاد رکھیں کہ جتنے ائمہ ہیں ہمیشہ یاد رکھ لو سب پر حق ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں احادیث سے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس انداز میں نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، آمین ایسا کہتے ہیں، اس پر بھی احادیث میں دلائل ہیں. تمام حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، جہاں رفع یدین کرنے کا باب ہے وہاں نہ کرنے کا بھی باب. ایک آدمی نے شیعہ گستاخ نے صحابہ کی گستاخی کی اور اماں عائشہ کے بارے میں بھی نعوذ باللہ گستاخی کی، تو ایک مجاہد نے اس کی گردن اتار دی. میرا بھائی دنیا میں تو قانون کا فیصلہ ہوگا، لیکن قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ اس پر کوئی سزا نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس نے سرکار دو عالم کے حرم کی حفاظت میں اور صحابہ کی حفاظت میں قدم اٹھایا. دنیا میں تو حکم نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو قتل کر دیں. البتہ وہ بیچارہ ابھی مقدمے میں ہے تو اللہ پاک اس کو رہائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کی رہائی کا بندوبست کر دیں. ویسے آیت کریمہ جو ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے پڑھا کرے اور اس کے رشتہ دار بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ اس کی رہائی کا انتظام کر دیں گے. کہتے ہیں کہ بیوٹی پارلر میں جو خواتین کام کرتی ہیں، جس میں وہ آئی بروز بھی بناتی ہیں، پتہ نہیں کیا، پاپا یہ کام ہی غلط ہے ٹوٹل، اس کی آمدنی ہی حرام ہے. اس کام سے مسلمان خواتین کو دور رہنا چاہیے. یہ تو ماشاءاللہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. عورت وہ بیوٹی پارلر سے نکلے نا، معلوم ہوگا کہ 20 سال کی چھوکری ہے، اگر اس کا میک اپ اتار دو تو وہ 90 سال کی ہوتی ہے. اس سے بڑا دھوکہ بھی ہے دنیا میں کوئی؟ انا للہ و انا الیہ. اس کام کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ تو کافروں کے کام ہے. اور میری بیٹی بیوٹی جو ہے وہ کریم سے یا میک اپ سے نہیں ہوتی، بیوٹی اندر ہوتی ہے، حیا سے پیدا ہوتی ہے. اسی لیے علماء عرب کا محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللہ و زینت الرجال اللہ و زینت النساء الحیا، کہ پہاڑوں کی زینت ہے کہ پہاڑ پہ سبزہ ہو، اور مرد کی زینت ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اور عورت کی زینت ہے کہ اس میں حیا ہو. تمہارا کیا خیال ہے ساری دنیا کی حسینیں اکٹھی کرو تو بی بی فاطمہ کے جوتے کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو بی بی فاطمہ کس بیوٹی پارلر میں جاتی تھی؟ سیدہ عائشہ کس بیوٹی پارلر؟ ان کا پتہ بڑے سے بڑا سنگار کیا تھا، بالوں کو تیل لگا دیا، کھنگی دے دی، مسواک استعمال کر. یہ سب سے بڑا ان کا جمال تھا. لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں تو گویا کہ سیدہ فاطمہ پہ عاشق تھی. انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا کھڑا ہونا، بیٹھنا، مسکرانا ایسے تھا جیسے محمد مصطفیٰ. اصل زینت میری بیٹی حیا میں ہے، بے حیائی میں کوئی زینت نہیں ہے. پاکستان میں سپاہ صحابہ کا طریقہ کار، مجھے تو نہیں پتا کیا طریقہ کار ہے، وہ لکھ کے بھیجیں آپ. بہرحال کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں. قاضی حکم دے گا، عدالت حکم دے گی، محکمہ حکم دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب جائیں، جب سامنے کھڑے ہوں تو براہ راست صلاۃ خطاب کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دور ہوں تو درود شریف پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچایا جاتا ہے. خواتین کو جنت البقیع اور شہدائے احد جانا چاہیے؟ بالکل نہیں جانا چاہیے. باہر سے کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کر لیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کو مقابر میں جانے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ عورت رقیق القلب ہوتی ہے بیچاری، اس پہ رقت طاری ہوتی ہے، گھبرا کے اس کے منہ سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں ایسی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بی بی آپ باہر سے کھڑی ہو، دیوار کے باہر کھڑے ہو کے ان کے لیے پڑھیں، دعا مانگیں، سب کچھ کریں، لیکن قبروں پہ جانا جو ہے وہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ کہتے جی کہ میرا ایک بیٹا دبئی میں ہے، اس کی قربانی کے لیے میں نے پاکستان میں اپنے بیٹے کے ذمہ لگایا تھا کہ اس بھائی کی قربانی بھی کر دے، اس نے نہیں کی تو بس گناہ گار ہے، اور کیا وہ وقت گزر گیا، اب تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دے تو وہ گھر والوں کے لیے گوشت تو ہے لیکن قربانی نہیں ہے۔ میری اہلی میرے ساتھ تھے، مکے میں پہنچے، طبیعت خراب ہو گئی، اس کا بھائی مدینے میں ڈاکٹر ہے، اس کو لے گیا۔ اللہ اکبر۔